جب ولایت کا اعلان خدا نے کہا اے رسول ولایت کا اعلان کرو، رسول اللہ نے اعلان کرنا چاہنا یہ کہ ارادہ نہیں تھا، لیکن ایک کھٹکا تھا رسول اللہ کے دل میں۔ قرآن بتاتا ہے جب خداوند نے فرمایا کہ اے رسول یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، جو کچھ خدا نے نازل کیا اس کو پہنچا دے، اس کو پہنچا دے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ان لم تفعل فما بلغت رسالتک، اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو سمجھ لو رسالت کا کام نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد پھر فرمایا کہ اے رسول آپ پہنچا دیں، اللہ یعصمک من الناس، خدا آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ معلوم ہوا کچھ چیز تھی وہاں پر جو خدا بار بار فرما رہا ہے رسول پہنچا دے، اے رسول اگر یہ نہ پہنچا تو سمجھو کچھ بھی نہیں پہنچا، اے رسول خدا آپ کو لوگوں سے بچائے گا، اے رسول پہنچا دو۔ رسول اللہ کو کیا ڈر تھا؟ یہ ڈر تو نہیں تھا کہ میں ولایت کا اعلان کروں گا اور یہ تلواریں نکال کر مجھے قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے، چونکہ ان کے پاس تلواریں نہیں تھی، وہ حج کر کے آئے تھے، وہ پاک ہو کر آئے تھے، وہ دین کا فریضہ انجام دے کر آئے تھے، وہ رسول کے دشمن نہیں بیٹھے ہوئے تھے، وہ رسول کے پیروکار بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر کیا خوف تھا؟ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام نے بیان فرمایا رسول اللہ کے دل میں وہی خوف تھا کہ جب موسیٰ جادوگروں کے سامنے جا کر اپنا معجزہ دکھانے والے تھے، تو جو قرآن نے ذکر کیا کہ جو خوف موسیٰ کے دل میں تھا وہی خوف رسول اللہ کے دل میں تھا۔ رسولوں کا خوف عقلانی خوف ہے، الہی خوف ہے۔ کس بات پہ خوف زدہ ہوتے ہیں کہ اے پروردگار ہم نے جو پیغام پہنچانا ہے، جس قوم کے سامنے پہنچانا ہے، اس قوم کے اندر اگر اتنی عقل و شعور و فہم نہ ہوا، یہ ہمارے پیغام کو نہ سمجھ سکی تو پھر کیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام کیوں ڈر گئے؟ جادوگروں کی رسیاں دیکھ کر نہیں ڈرے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ موسیٰ جادوگروں کی رسیاں دیکھ کر نہیں ڈرے، بلکہ کس لیے ڈرے؟ اس لیے ڈر گئے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ لم یوجس موسیٰ علیہ السلام خیفتن علی نفسہ، موسیٰ اپنے جان کے لیے نہیں ڈرے بلکہ اس لیے ڈر گئے لغلبت الجہال ودول الضلال، اس لیے ڈر گئے کہ اے پروردگار میں معجزہ دکھاؤں گا، جادوگر شعبدہ دکھائیں گے، اور یہ دیکھنے والے اگر ان میں اتنا شعور نہ ہوا، یہ معجزے اور شعبدے میں فرق نہ سمجھ سکے، تو یا مجھے بھی جادوگر سمجھیں گے یا ان کو بھی نبی سمجھ لیں گے۔ اور وہی ہوا جو خوف موسیٰ کے دل میں تھا، آخر میں یہی ہوا۔ کیا کہنے لگے؟ کہ یہ موسیٰ بھی جادوگر ہے، یہ ان سے بڑا جادوگر ہے۔ موسیٰ کا غلبہ دیکھ کر کہنے لگے یہ ان سے بڑا جادوگر ہے۔ یہی خوف موسیٰ علیہ السلام کو تھا۔ رسول اللہ کو کیا خوف تھا؟ رسول اللہ کو یہی خوف تھا کہ میں اعلان ولایت کر رہا ہوں، میں دین کا رکن نصب کر رہا ہوں، میں دین کا نظام متعارف کروا رہا ہوں، اور اگر یہ دین کا نظام نہ سمجھے، ولایت کا معنی ہی نہ سمجھے، اور ولایت کو فقط بخن بخن کر کے چلے گئے تو پھر کیا ہوگا؟ بخن بخن کا مطلب ہوتا ہے واہ واہ۔ رسول اللہ کو یہی ڈر تھا کہ اے پروردگار میں ان کے سامنے تیرا نظام پیش کر رہا ہوں، میں ان کے سامنے ولایت متعارف کروا رہا ہوں، میں اپنے بعد اپنے جانے سے پہلے ان کو نظام دے کر جا رہا ہوں، رکن دین دے کر جا رہا ہوں، اور اگر انہیں یہ نظام سمجھ میں نہ آیا، یہ واہ واہ کر کے گھروں کو چلے گئے تو پھر کیا ہوگا؟ دو مہینے 10 دن گزرے، یہی واہ واہ کرنے والے 2 مہینے 10 دن گزرے، انہی میں سے ہر ایک کے دروازے پر بی بی گئی اور جا کے کھٹکایا دروازہ، اور نہیں کہا کہ تلوار اٹھاؤ میرا ساتھ دو، فقط یہ کہا کہ گواہی دے دو، آ کر روایت بیان کر دو لوگوں کو سامنے کہ ہم نے ولایت غدیر میں سنی ہے۔ آج ہم 1400 سال بعد بیٹھ کر لوگوں سے ولایت پوچھتے ہیں، بیان نہیں کرتے۔ ولایت وہ باب ہے کہ 2 مہینہ 10 دن گزرنے کے بعد کہنے لگے ہمارا حافظہ کمزور ہے، ہمیں یاد نہیں رہا۔ یہ خطرہ تھا رسول اللہ کے دل میں، یہ خطرہ تھا رسول اللہ کے دل میں۔
मजलूमियत दीन देखो, मजलूमियत वली देखो और मजलूमियत विलायत देखो। अमीरुल मोमिनीन वो मजलूम तरीन शख्सियत है कि हजरत ज़हरा अपना दर्द भूल गई अली की मजलूमियत देखकर। अभी लोग पूछते हैं ना कि क्यों अमीरुल मोमिनीन ने अपने हक के लिए क्यों उठे नहीं, तलवार क्यों नहीं उठाई। बस कहते हैं ना कि हजरत ज़हरा ने कहा कि अली उठते क्यों नहीं, अब अली उठे, हजरत ज़हरा ने नहीं उठने दिया। हजरत ज़हरा ने कहा कि ए वली खुदा, आज मैं मुदाफ़े विलायत हूँ, आज मैं दाई विलायत हूँ, आज मैं लोगों से जाकर हिसाब करती हूँ, मैं हिसाब लेती हूँ इनसे कि विलायत के मानी क्या हैं। हर दर खटकाया बीबी ने जाकर गवाही देने के लिए, कोई नहीं आया। और ये एक बुजुर्ग ने किताब लिखी, उसका नाम, उस किताब का नाम उन्होंने रखा सुम्मल अजब। कुछ तफसीरों के ज़ैल में वो छपी है वो किताब सुम्मल अजब, छोटा सा रिसाला एक, और उसमें उन्होंने अजीब व गरीब वाक़यात तारीख़ इस्लाम के जिक्र किए हैं और ताज्जुब किया। उन्होंने कहा कि ताज्जुब है, एक दिन यही बीबी जाकर मदीने का हर दरवाजा खटखटाती हैं और लोगों को बुलाती हैं कि आओ आओ आकर विलायत की गवाही दो, कोई भी नहीं आता। और एक दिन लोगों को बुलाया जाता है कि आओ इस बीबी का घर जलाना है, सारे आ जाते हैं। क्या हो जाता है इतनी सी देर में इंसानों को। थोड़ी सी देर में क्या हो जाता है लोगों को, कहां चले जाते हैं ये लोग। ये खतरा था रसूलुल्लाह के तल्बे नूरानी में और यही हुआ बाद में।